چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا یہ سمجھ لیں کہ 370 اور 35A کے ریووک ہونے سے تبدیلی کیا آئی. تو 370 کے ذریعے جو کشمیریوں کو 3 بنیادی حق دیے گئے تھے، وہ ایک علیحدہ آئین کا حق تھا، ایک علیحدہ پرچم کا حق تھا، اور ان دونوں سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز میرے نقطہ نظر سے تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی باقی ریاستوں کے مقابلے میں انہیں قانون سازی کے زیادہ اختیارات حاصل تھے. وہ اپنے لیے خود قانون سازی جو ریاستوں کو دوسروں کو حاصل نہیں تھی، ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کو وہ حاصل تھی، اور ہندوستان کی ریاست کا اختیار صرف 3 چیزوں تک محدود تھا: ڈیفنس، کمیونیکیشنز اور فارن ریلیشنز. یہ صرف 3 چیزیں. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ انٹروڈیوس کیا گیا ہندوستان کے آئین میں 1949 میں. جی، یہ پہلے نہیں تھا. اور پھر جو 35A کو میں کہوں گا ری انٹروڈیوس کیا گیا، وہ اس سے بھی کچھ سال بعد کیا گیا. 35A جیسی جو ایک شک تھی، یہ 1947 سے پہلے بھی، منظور گیلانی صاحب بھی بیٹھے ہیں، راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ کہ یہاں پہ غیر ریاستی باشندوں کو نہ تو جائیداد خریدنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی ان کو ملازمتوں کی اجازت ہوگی. یہ 1947 سے پہلے بھی تھی ڈوگرا میں. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، جس کو ہم نے اپنے نیریٹو سے بھی نکال دیا اور بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انڈیا مہاراجہ ڈوگرا کا جو انسٹرومنٹ ایکسیشن تھا ہندوستان کے ساتھ، وہ 2 آزاد ریاستوں کا تھا. اس وقت کشمیر کی حیثیت ایک مکمل آزاد ریاست کی تھی، جس نے ایک معاہدے کے تحت، اس معاہدے کو ہم مانتے یا نہیں مانتے، اس معاہدے کے تحت اس نے ایک الحاق کیا جس کے کچھ بنیادی پیرامیٹرز طے کیے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو اس بنیادی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی ایک ایسی خلاف ورزی ہندوستان نے کی ہے، ہندوستان کی ریاست نے کی ہے، جو اس کو انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فٹ کیس بناتا ہے. اب یہ تو وہ بنیادی بات ہے جو میں تھوڑی سی کرنا چاہتا تھا. دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں بالکل صاف طور پہ رہنی چاہیے، جو آپ نے سوال کیا، اب میں اس کے جواب پہ آتا ہوں. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 257 کو کل حامد میر صاحب نے بھی اس کا ریفرنس دیا. ہم پالیسی سے بہت آگے ہیں. پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں گے، یہ فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا، اور استصواب رائے کا جو حق ہے وہ بہرحال پاکستان کے آئین کے ذریعے بھی گارنٹیڈ ہے. پرنسپلز آف پالیسی آپ کی ایک آئین کی شک کو اوور رول نہیں کر سکتے. اگر کسی حکومت کی کسی سٹیٹڈ پالیسی میں آئین کی کوئی ایسی چیز بظاہر اس سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے تو وہ ایک وقتی چیز تو رہ سکتی ہے، لیکن جب تک آئین کی استصواب رائے میں آپ 2 سوالات رکھنا پسند کریں گے یا 3؟ استصواب رائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس میں ایک بنیادی حق کو آپ کسی سے واپس لیں. اور یہ دیکھیں، یہ بات ہم بھی جانتے ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے. اس بات سے انکار کرنا شاید پاکستان کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ یہ حق آپ کو کشمیریوں کو دینا پڑے گا اور یہ فیصلہ انہی پہ چھوڑنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کرنا. کشمیر بھی جانتا ہے کہ کشمیر کا مستقبل کس سے وابستہ ہے، اور کشمیر کی آزاد ریاست پاکستان کے لیے کوئی ایسا ڈراؤنا خواب نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمیں خوف سے ہم پیچھے چھپ جائیں یا کہیں دبک جائیں. لیکن ایک تیسری چیز جس کو میں 5 اگست کے حوالے سے ضرور سامنے لانا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو لوگ حکمران تھے انہیں یہ احساس نہیں ہو سکا کہ اس میں جب لداخ کو علیحدہ کیا گیا تو ایک بہت ہی اسپیسیفک سٹیپ تھا جس کا میری ذاتی علم اور جتنی میری ایکسپوجر ہے اس کے مطابق اس کے ڈانڈے بہت دور ایک بین الاقوامی جو منظرنامہ اس ریجن کے لیے تخلیق کیا جا رہا ہے اس سے جا کر ملتے تھے. 2016 اور 2020 کے الیکشنز میں، امریکہ کے 2016 اور 2020 کے الیکشنز میں
دو چیزیں تھیں صرف جن پر اتفاق موجود تھا اکراس دا بورڈ، جس کو بائی پارٹیزن اتفاق کہتے ہیں۔ ایک تھا کہ ہم نے افغانستان سے باہر نکلنا، اور دوسرا تھا کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح چائنا کو کنٹین کرنا۔ اس کے علاوہ باقی دونوں چیزوں پہ ریپبلکنز اور کنزرویٹو بالکل، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس بالکل علیحدہ تھے، لیکن ان دو چیزوں پہ ان کا مکمل اتفاق تھا۔ اب یہ 2016 سے شروع ہوا اور ہم لوگ یہ بھول گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے یہاں تک کہا، پبلکلی اسٹیٹ کیا کہ جی اگر مودی الیکشن جیت گیا تو اس کی حیثیت ہندوستان میں ایسی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہو گیا حل۔ اور مجھے خوف آتا ہے کہ اگر وہ بے خبر تھے تو کتنے بے خبر تھے کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2019 کے منشور کا ایک کلیدی نقطہ یہ تھا کہ آرٹیکل 370 کو ریووک کیا جائے، اور یہ ہمارے فیصلہ سازوں نے بھی اس سے پہلو تہی کی، اور ہماری جو سیاسی قیادت بھی تھی اس نے بھی پہلو تہی کی۔ اور 5 اگست کے منظر نامے سے ہم یہ مت بھولیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی تناظر میں یہاں پہ چائنا لداخ کو، دیکھیے 2 مختلف کام کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ ریاست جموں اور کشمیر کو ان کی ریاست کی اسمبلی کو باقی رکھا گیا، لیکن لداخ کو براہ راست یونین ٹیریٹری بنایا تو دونوں کو یونین ٹیریٹری گیا، لیکن ان کو براہ راست دہلی کے ماتحت کر دیا گیا۔ تو جو چین کی سرحد کے اوپر جو علاقہ تھا جس کا ایک آلریڈی ڈسپیوٹ ان کے ساتھ ہے، اس کو اب دہلی سے رول کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دہلی کے تمام تر اختیارات ان پہ موجود ہیں۔ تو اس کو ذرا تھوڑے سے ہمیں براڈر تناظر میں دیکھنا پڑے گا، اور اس میں مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے، پاکستانیوں کی حیثیت سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس سے، اس وقت ایک انتہائی خوفناک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلو تہی کی، ہم نے نظر انداز کیا اس بات کو، ہم اس کے پورے تناظر کو سمجھنے بھی ناکام رہے۔ اور آج بھی میں یہ جرات کرنا چاہتا ہوں یہ کہنے کی کہ آج بھی شاید یہاں کی مقامی قیادت بھی اور یہاں کی مقامی سیاست بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ معاملہ چھوٹے موٹے اختیارات کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے، اور یہ معاملہ اسی وقت حل ہوگا جس کا آپ نے پہلے سے آغاز جہاں سے کیا تھا، کہ جب یہ تینوں باتیں ٹیبل پہ لا کے رکھی جائیں گی تو تبھی دنیا میں کوئی ہمیں سننے کے لیے تیار ہوگا۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو 1947 سے 1960 تک کے عشرے میں ہندوستان کی حیثیت بین الاقوامی سفارتی محاذ پر کشمیر کے معاملے میں ہم سے بہت کمزور تھی، اور دنیا میں ہماری بات سنی جاتی تھی کشمیری، وہ ایگریسر تھے اور ہماری بات کو زیادہ وزن دیا جاتا تھا۔ اور آخری بات، لیکن 1960 کے بعد سے آہستہ آہستہ اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے اتنا خوفناک قدم اٹھا لیا 5 اگست 2019 کا، اور اس کے بارے میں بھی جو انٹرنیشنل ری ایکشن ہے وہ بہت میوٹڈ تھا، بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ دھیما تھا، اور یہ ہماری ایک ایسی ناکامی ہے جس پہ ہمیں انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے۔